کام ہیں۔ اسی طرح قربانی جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں اور سن لیں۔ بہت سارے لوگ قربانی کے عمل کو معمولی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جو بندہ وسعت کے، استطاعت اور طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب عجیب معاملہ ہے، ہمارے پاس موٹر سائیکل لینے کے لیے وسعت ہوتی ہے، موبائل لینے کے لیے وسعت ہوتی ہے، فریج اے سی لینے کے لیے اور ایئر کولر لینے کے لیے ہمارے پاس وسعت ہوتی ہے، اور جب قربانی کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے پاس وسعت نہیں ہوتی، پھر ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح آپ پہلے اپنے باقی معاملات کے لیے پورا سال پلاننگ کرتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو یہ قربانی بھی جو ہے اس کو اپنے سالانہ معاملات کے اندر آپ پلان کیا کریں، ترتیب دیا کریں، تاکہ قربانی کے وقت آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو قربانی انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَإِظْفَارِهِ، اسے چاہیے کہ وہ نہ تو اپنے بال کٹوائے، حجامت کروائے، نہ اپنے ناخن کاٹے، یعنی کہ وہ حجامت مکمل طور پر نہ کروائے، وہ حجامت قربانی کے بعد کرے گا۔ یا ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا 10 دن گزارا ہو جاتا ہے داڑھی کا خط کروانے سے اور مڈانے سے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، تو باقی پورے سال کے لیے بھی اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا کریں۔ تو بہرحال یہ قربانی کے مسائل تھے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی اور قربانی کے مسائل اور قربانی کے جانوروں کی خصوصیات اور اس حوالے سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو سمجھ